अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज से हम एक और नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं और ये सेगमेंट हमारे प्रोड्यूसर्स का कहना है कि आप एक अरसे से यहाँ पे रहते हुए एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बात करते रहे हैं और अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी दी, लेकिन आप सिर्फ पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं। कुछ पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी बात कीजिए, कुछ डायरेक्शन दीजिए लोगों को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक नया सेगमेंट आपके लिए शुरू करते हैं। इट्स वर्थ लिसनिंग और वॉचिंग, कोई भी नाम इसको दे दिया जाएगा। अच्छा, आज जो सबसे पहला टॉपिक जो है वो ये है कि देखिए, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, कारोबार में तरक्की करने के लिए, तालीम में आगे बढ़ने के लिए, हर मुकाम पर अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, और अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप कुछ भी कर लें, आपके लिए नए नए मसाइल पैदा होते रहेंगे। अच्छा, मुख्तसर से टाइम में विद इन 10 मिनट्स हम ये प्रोग्राम वाइंड अप किया करेंगे। देखिए, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बने? लेट्स गो स्ट्रेट टू द क्वेश्चन। ऐसे ही बनेंगे जैसे आप अपने जिस्म को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं। आप सोचते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने खाने पीने में एहतियात बरतते हैं, और रेगुलर बेस पे अगर आप एक्सरसाइज करते रहें तो फिर आप जो है बीमारियों से दूर रहते हैं और आप अच्छा महसूस करते हैं, लोग आपके मुतालिक अच्छा महसूस करते हैं और आप हर जगह वेलकम किए जाते हैं। अगर आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप अपने मसाइल का हल ढूंढने में कामयाब होंगे, डिप्रेशन से बच जाएंगे, हादसात से बच जाएंगे, और दूसरे आपकी कदर करेंगे, आप उनके मसाइल हल करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आइए कि कैसे प्रैक्टिस की जाए, क्या किया जाए कि मेंटली स्ट्रांग हो। नंबर 1, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि थिंक एंड ग्रो, सोचो और आगे बढ़ो। क्या सोचें? ऐसे सोचें जैसे कामयाब लोग सोचते हैं। वो कैसे सोचते हैं? स्टेप नंबर 1, देखिए, सबसे पहले अपनी पसंद की एक जगह तलाश कीजिए जहाँ पे हर हफ्ते को सैटरडे संडे, जब भी वीक में एक दफ़ा 1 घंटे के लिए आप वहाँ जाएं, और साथ में एक कागज़ पेन भी लेके जाएं ताकि कुछ नोट्स आप ले सकें। बहुत अहम जगह है, कि बहुत अहम बात है कि जहाँ आपको सुकून मिलता हो, कोई डिस्टर्ब ना करे, वो जगह तलाश कीजिए। स्टेप नंबर 2, अब वहाँ बैठ के सोचना क्या है। देखिए, अपनी छोटी छोटी सी जो कामयाबियां हैं उनके मुतालिक सोचिए, अपने आप को मुबारकबाद दीजिए, अपने मुतालिक अच्छा महसूस कीजिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, और सदका करने की सोचिए। ये सोचिए कि मैं और किसकी क्या मदद कर सकता हूँ। स्टेप नंबर 3, ये सोचिए कि आज मैं जहाँ पे हूँ, आने वाले महीने में मुझे कौन कौन से मसाइल दरपेश होंगे, और मैं आज से उनकी तैयारी कर लूँ, अभी से उनको देख लूँ। पहले से देख लेना बहुत बड़ी अक्लमंदी है, बहुत बड़ी खूबी है। इससे क्या होता है कि आप ज़हनी तौर से तैयार होते हैं और आप अपना मटेरियल भी तैयार कर लेते हैं कि उन मसाइल से आप कैसे निपटेंगे। अच्छा, देखिए, अगर सोचने का अंदाज दुरुस्त हो गया तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, तरक्की के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। लेकिन अगर सोचने का अंदाज सही नहीं हुआ तो फिर आप स्टक हो जाएंगे। हमारे एक दोस्त हैं, उनको मैंने कुछ एडवाइस दी थी, तो वो आए तकरीबन 2-3 महीने के बाद आए, कहने लगे, फारूक साहब, आपका नुस्खा नाकाम हो गया, बताया फार्मूला नहीं चला। मैंने कहा अच्छा, तो जब तहकीक की तो पता ये चला कि इन्होंने जगह तो सही ले ली है बैठ कर सोचने की, लेकिन वो वहाँ पे बैठ कर मुकेश के पुराने गमगीन गाने सुनते हैं और अपनी एक्स के साथ गुजरे हुए लम्हात जो है उन्हीं को याद करते रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जो मैंने आपको बताया था उस पर तो आपने अमल नहीं किया है, आप तो गमगीन गाने सुन रहे हैं, तो आप क्या प्रोड्यूस करेंगे? देखिए, बैंक से आप वही विड्रॉ करेंगे जो आप उसमें जमा कराएंगे। अब
سارے انہوں نے کوئی وہ کام نہیں کیا، نہ کوئی نوٹس لیے، نہ پازیٹیو سوچا، انہی یادوں میں رہے، انہی گانوں میں رہے، تو وہی رزلٹ آئے گا۔ میں ان کو بتایا دیکھیے اورنج جو ہے اس کو اوپر سے کاٹیں یا نیچے سے کاٹیں نکلے گا اورنج جوس، کیونکہ اس میں بھرا ہی وہی ہے۔ تو آپ کو اپنے سوچ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے، چیلنج لینا سیکھیے۔ چیلنج وہ والا چیلنج نہیں، آئی آف دا ٹائیگر تھرل آف دا فائٹ نہیں، لڑائی جھگڑے کا چیلنج نہیں لیجئے، اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرا اشارہ ہے، دیکھیے آپ کے بزنس میں، گھریلو ریلیشن شپ ہو، ایجوکیشن کی فیلڈ ہو، کہیں پہ بھی ہو، روز بروز کوئی نہ کوئی آپ کو چیلنج ملتا ہے اور اس کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ چیلنج قبول کرنے سے آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، نو چیلنج نو چینج۔ چیلنج کیا کرتا ہے، آپ کے اندر جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں جو سوئی ہوئی ہیں ان کو اجاگر کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا، آپ کسی پرابلم میں پھنسے اور پھر اس سے نکل گئے، کیوں؟ آپ نے اپنے ساری ذہنی توانائی، انرجی جو ہے وہ سوچنے اور اس پہ کام کرنے پہ لگائی۔ جب آپ اس ڈائریکشن میں کام کرتے ہیں تو وہ چیلنج جو ہے وہ آپ کو سکسیس کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب گھرانوں کے بچے مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں اور وہ بہت ترقی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو چیلنجز ملتے ہیں، کبھی فیس نہیں ہے، کبھی پورے پراپر ڈریس نہیں، بہت سارے ان کو زندگی میں چیلنجز ملتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس سے مینٹلی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ میں ایک آپ کو بات بتاؤں، لندن کا ایک میئر صادق، وہ ایک بہت غریب گھرانے کے لوگ تھے، پاکستان سے آئے، یہاں پہ بھی بیچارے کمزور حالت میں تھے، لیکن ان کے سارے بچے جو تھے وہ جو ہے ان کی صلاحیتیں ابھر گئی تھیں۔ ایسے ماحول میں جہاں چیلنج ہو، وہاں صلاحیتیں جو ہیں وہ پھر آگے بڑھنے لگتی ہیں اور انہوں نے بڑا مقام پایا۔ امریکہ میں 20 25 50 لوگوں کو ایسے جانتا ہوں گا جو پاکستان سے معاشی طور سے بہت کمزور گھرانوں سے آئے، لیکن ان کے پاس ایجوکیشن تھی اور سوچنے کا انداز ان کا بہت اچھا تھا۔ آج آپ کو ملین نہیں، بلینر بھی ہیں یہاں پہ پاکستانی، اور وہ لوگ ہیں جو بہت ہی کمزور بیک گراؤنڈ سے آ کے، کیوں؟ ان کی سوچنے کی صلاحیت جو تھی نا وہ آگے آ گئی تھی۔ تو اس کو آگے لائیے، اور جب آپ اس کو آگے لاتے ہیں تو آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ یہ ہے وہ میرا ہے ایموشنز کا، کہ اپنے ایموشنز کی بڑی حفاظت کیجئے۔ ایموشنز بہت بڑی قوت ہوتے ہیں۔ اپنے جب بھی کوئی ایموشنل مسئلہ ہو تو اس کی روٹس کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ جسٹ سلو ڈاؤن، سٹ ڈاؤن، ریلیکس، اور سوچئے کہ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں، میرے ایسا کرنے سے کیا ریئیکشن ہوگا، اس کا کیا رزلٹ آئے گا۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کا ذہن جو ہے اس کو ٹاپ پہ ہونا چاہیے، وہ کنٹرول کرے آپ کے ایموشن کو۔ اگر آپ کے ایموشن نے آپ کے ذہن کو کنٹرول کر لیا تو ڈیزاسٹر ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے اگر آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر گھوڑا آپ کے اوپر بیٹھ گیا کندھوں پہ تو پھر بات خراب ہو جائے گی۔ اپنے ایموشن کو سمجھیے اور ایموشنل لوگوں سے کبھی مشورہ مت کیجیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک دن آئے، ایسی بات چیت ہو رہی تھی، تو جب میں نے ان کی پوری بات سنی تو پتہ چلا یہ اپنی بڑی بہن کے پاس جاتے ہیں اپنے گھریلو مسئلے کو لے کر، اور وہ ان کی محبت میں اچھی نیت سے ان کو اور زیادہ ایموشنل کر کے واپس بھیجتی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، آئندہ آپ اپنی بہن سے جا کے ڈسکس مت کیجیے گا، اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جو ہے سوچئے، سمجھیے، اور کسی ایسے آدمی سے بات کیجئے کہ جو ذرا ایموشنلی زیادہ آپ کو اگنائٹ نہ کر دے۔ اچھا، ایک اور بہت پتے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو بڑے کام کی بات ہے، وہ یہ ہے، اگر آپ ریلی چاہتے ہیں ایموشن کنٹرول ہو، چیلنج لینا سیکھ لوں، تو ایک کام کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے اور سجدے میں جا کر رب العالمین سے پوری دل کی بات کہہ دیجئے کہ یہ حالات ہیں، یہ ہو رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ مجھے رستہ دکھا دیجئے میرے مالک۔ بہت بڑی کامیابی اور دلی سکون سب چیزیں آئیں گی اگر آپ سجدے میں جا کے بات کرنے کی عادت ڈال لیں تو۔ میرا چوتھا اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہے ہاؤ ٹو ٹیک فیلئر۔ اگر آپ فیل ہو جائیں تو آپ کیسے ایکٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، فیلئر جو ہے اس کو ذہن میں یا دل پہ جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، کوئی آدمی خود تو فیل نہیں ہونا چاہتا نا۔ فیلئر تو ایک طوفان ہے، آیا گزر گیا۔
اب آپ دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوئیے اور اس کو جانیے، بہتر تیاری کیجئے، پھر نکل جائیے۔ کہتے ہیں نا کہ گرنا ذلت کی بات نہیں ہے، گر کے نہ اٹھنا ذلت کی بات ہے۔ دیکھیے دنیا میں جو سب سے زیادہ اچھی اور حقیقت پسندی ہے نا، عقل کی بنیاد میں حقیقت پسندی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی حقیقت پسندی پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے فیلئر کو قبول کرنا، اس کی ذمہ داری لینا، اور پھر دوبارہ سٹارٹ ہو جانا بہترین پلاننگ کے ساتھ۔ آپ جب گھر بناتے ہیں تو ایک کام آپ سب سے زیادہ ضروری ہے جو کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بنیاد بناتے ہیں۔ جب اگر بنیاد ہوگی تو آپ 1 منزلہ مکان بنائیے یا 10 منزلہ، بنیاد ضروری ہے۔ اسی طریقے سے زندگی میں فیلیئرز ہوتے ہیں، ان کا اقرار کرنا ضروری ہے، ان کو قبول کرنے کے بعد دوبارہ بہتر صلاحیت سے، بہتر پلاننگ سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ کی ہے، جیسے مکان بنانے کے لیے بنیاد کی ہے، ایسے زندگی میں کامیابی کے لیے یہی کی ہے کہ اپنی جو نالائقی کہہ لیجئے یا جو کچھ بھی کہیے آپ، ٹھیک ہے نا، جو فیلئر ہوا جس کی وجہ سے، اس کو آپ قبول کر لیجئے کہ ہاں بھئی مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ اقرار کریں گے، وہ اقرار کا جو لمحہ ہے وہی کامیابی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، اور وہیں سے کامیابی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو اپنے فیلئر کو اس پہ ڈال دیا، اس کو الزام دے دیا، جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی روتے رہتے ہیں، ہماری قسمت ہی ایسی تھی، ہمارے نصیب ہی ایسے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ فیلئر کو قبول کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام جو ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے، کوئی آپ کے لیے کام کی بات ہے، تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ وہ اچھے لگیں گے تو پھر آپ بھی اچھے لگیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔